बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मौजू तकरीबन यही था कि तरीक़े लब्बैक वालों से मैंने दरख्वास्त की थी कि इमरान खान साहब का साथ दें। मेरी ये सोच थी कि पाकिस्तान में हर बंदा प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहे, इसी वजह से तभी हम लोग मजबूत होंगे। हम लोगों को बचपन से ही तरबियत दी गई थी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत अच्छा था और हमारे दीन ने अखलाक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और अखलाकियात की तालीम बहुत ज़्यादा हमारे दीन में मिलेगी। बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त, उस्तादों का अदब और एक दूसरे से मीठे और अच्छे अल्फाज में बात करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे को बुरे अलकाब से, बुरे नामों से ना पुकारना, ये सारी इस्लाम की तालीमात है। पिछली वीडियो में बल्कि मेरी ये दूसरी वीडियो थी कि जिसमें मैंने तरीक़े लब्बैक वालों से दरख्वास्त की थी कि आपके जो मुतालबात हैं इमरान खान उन पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता उनमें कामयाबियाँ भी मिलनी शुरू हो गई हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपकी सियासत सिर्फ इस्लाम के लिए तो फिर आपको इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी, शायद कराची में कोई इनकी मीटिंग या जलसा या जो भी था, उसमें साद हुसैन रिजवी के जो लहजा था, जो अल्फाज थे एक मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में, अगर वो तनकीद सिर्फ करते तो वो बर्दाश्त हो जाती। हर बंदे को तनकीद करने का हक है। उनके जो अल्फाज तुम बात करते हो, किस मुंह से बात करते हो कि मैंने इस्लामोफोबिया के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई? ओए मुनाफिक आजम, मेरे ख्याल से जलील आजम, मुनाफिक आजम, सुन तो सही ये बात। तुझे गैरत नहीं आती ये बात करते हुए? इतना बेशर्म इंसान है तू। जिस असेंबली में अक्सरियत रखता था, अब नहीं है, अक्सरियत रखता था, और वो क्या तब्दीली लाएगा जिसके अपने घर वाले मशकूक हैं। एक बंदा तकरीर शुरू करने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, अल्लाह रसूल का नाम ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करे, उसके बाद अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाले तो कितनी उसके पास दीन की तालीम होगी। अपने आप को आशिकाने रसूल कहते हैं ये, और अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल नहीं इनको। इमरान खान के बारे में अगर कोई कहते हैं कि उनकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है तो उनको आप दीन की ठेकेदारी भी नहीं देते। दीन के ठेकेदार आप बने हुए हैं। आपको अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल होना चाहिए। आशिक रसूल आप हैं, आप में सीरत रसूल ज़रूर होनी चाहिए। आपने जिस नबी का नाम लिया, जिस नबी के आप आशिक बनते हैं, उस नबी की तालीम आप में नज़र आनी चाहिए। आप अपने अल्फाज पर गौर करें। यहाँ तक भी मुश्किल सही लेकिन बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को छोड़ें, ओहदे को छोड़ें, एक आम इंसान की हैसियत से आपने इमरान खान साहब के घर को मशकूक का। यह आशिक रसूलों वाली तरबियत है। आप इस्लाम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कि किसी की टो में ना लगे रहो, किसी की बातों को, किसी की बुरी बातों को, किसी के गुनाहों को ना खरीदो, किसी के घर के मामलात को ना उछालो। कौन सी तालीम है ये? मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरे पास इतनी तालीम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस्लाम में जो ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है, इस्लाम में इससे मना किया गया है और सख्ती से मना किया गया है। आप किसी के घर के बारे में बात करने वाले कौन होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि आपकी जमात सिर्फ इस बुनियाद पर बनी थी कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत करनी, आपने नमूस रिसालत की हिफाजत करनी। आप हिफाजत करते रहिएगा, लेकिन कम से कम अपने नबी, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लें। सबसे पहले अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं कि आप किस तरह की बातें इस माशरे में फैला रहे हैं, किस तरह का दीन इस माशरे में फैला रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर की तादाद बढ़ती जा रही है। और आप ये भी सोच, अगर आपने कोई भी गलत बात अपने फॉलोअर तक पहुँचाई तो जितने फॉलोअर तक जितनी ज़्यादा बात पहुँचेगी उतने ज़्यादा आपके भी दर्जात बुलंद होंगे, और वो चाहे दीन के हैं, चाहे दुनिया के हैं, चाहे जन्नत के हैं, चाहे जहन्नम के। रही बात इमरान खान साहब की, हमें पूरा यकीन है और उन्होंने साबित कर दिया कि वो इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और उन जैसा कोई भी नहीं लड़ा। आप आज खड़े होकर चौक में नारा लगाएं अमेरिका के खिलाफ, फिर मैं मानूंगा। आप चौक में खड़े होकर नारा लगाएं यूरोप के खिलाफ, फिर भी मैं आपको मान लूँगा। असल में ये जो गुस्सा है आपका, ये दीन से मोहब्बत का नहीं है। गुस्सा आपको असल में जो ये है वो ये है कि इमरान खान साहब, आपके जो कारोबार बने हुए हैं, फ़रोख्त करने के आपके जो कारोबार बने हुए हैं, आपके कारोबार के लिए इमरान खान साहब ख़तरा बन चुके हैं। जिस तरह अपोजिशन अपनी चोर की कमाई को छुपाने के लिए
یا اس کو بچانے کے لیے عمران خان کے سخت ترین مخالف بن چکے ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنے نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے مخالف ہو گئے۔ نہیں تو اور کوئی وجہ نہیں، اتنے غصے کی، اتنی فرسٹریشن کی کوئی وجہ نہیں تھی، آپ آرام سے بھی تنقید کر سکتے تھے۔ اس فرسٹریشن سے اندازہ ہوا کہ آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب تھوڑا ٹائم اور حکومت میں رہے تو آپ کی دکان بند ہو جائے گی۔ اب جس پی ڈی ایم کو، جس اپوزیشن کو آپ چور اور ڈاکوں کا ٹولہ کہہ رہے ہیں، مجھے ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ جس طرح وہ اپنا کاروبار اور مفاد بچانے کے لیے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ بھی ان کے خلاف انہی کی زبان بول رہے ہیں۔ میری آپ سے جو درخواست تھی میں وہ واپس لیتا ہوں، آپ اپنے راستے پر ہی چلیں۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ وہ اکیلے ہی اس کو پورا کریں گے، اور دنیا میں اور تاریخ میں ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس قوم کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بادشاہی دی ہے۔ آپ جتنا مرضی ہے ان سے حسد کر لیں، آپ جتنا مرضی ہے ان سے ضد کر لیں، جتنا مرضی ان پہ غصہ کر لیں، آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ اور پاکستان کی جو موجودہ تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی عمران خان کے خلاف کوئی بھی بات کی وہ پھر اپنی آپ میں ہی پڑا رہا، اس نے پھر کبھی بھی سر نہیں اٹھایا۔ اور دوسری بات کی تھی کہ وہ اسمبلی جس میں اکثریت تھی انشاءاللہ وہ اکثریت رہے گی، اور آپ ایسے ہی جلسے کرتے رہیں گے اور ایسی ہی فرسٹریشن کا شکار رہیں گے۔ میں نے بہت محبت بھرا پیغام دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی زبان دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں کے بغیر عمران خان بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس دین کی سربلندی کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ جیسے ہی لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہتے ہوتے تھے، آج لوگ ان لوگوں کو بھول گئے اور قائد اعظم کو سب یاد رکھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کو بھی لوگ یاد رکھیں گے، اور ایسے آپ جیسے جلسے کرنے والے سارے تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ دوستو، اب میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، خود دین کی تعلیم حاصل کریں، خود قرآن و حدیث پڑھیں۔ انٹرنیٹ پر اور بہت ساری کتابیں آ گئی، انٹرنیٹ پر آپ پڑھنا چاہیں، ایسے کتابیں لے کر پڑھنا چاہیں، آپ خود پڑھیں۔ یہ ان لوگوں نے دین کو اس وجہ سے ہی مشکل بنایا ہوا ہے، دین کی کتابوں کو اس وجہ سے ہی مشکل بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح سے سمجھ نہ آئے۔ اور جب دیکھا کہ اب دین عام ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی دسترس میں آ گیا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو کافی ساری چیزیں، حدیث مل جاتی ہیں، قرآن کی آیات کے ترجمے مل جاتے، تو یہ لوگ ڈر کر اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دین کی تعلیم کو اگر آپ کسی مولوی کے بغیر پڑھیں گے تو آپ کفر کی طرف جا سکتے۔ یہ وہ کون سا دین ہے، یہ کون سی کتاب ہے قرآن پاک جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ راہ ہدایت ہے؟ مطلب ایک طرف آپ سب لوگ قرآن مجید کو ایک راہ ہدایت والی کتاب کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اگر اپنی مرضی سے پڑھا تو آپ کفر میں چلے جائیں۔ دوستو، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ آپ اپنے موبائل پر اپنی کتابیں خریدیں، موبائل پر دیکھیں، انٹرنیٹ پر دیکھیں، آپ کو ہر چیز کا، بلکہ آج کل تو علم حاصل کرنا یا کسی چیز کی معلومات لینا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ آپ پہلے کسی چیز کے بارے میں کوئی فتویٰ لینا ہو تو یہ مولوی صاحبان کتابوں کی کتابیں کھنگال دیتے تھے، تب جا کے کہیں کوئی مطلب کی بات ملتی ہوتی تھی۔ اب آپ صرف کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے، موبائل پر لکھ کر سرچ کریں، اس میں آپ کو ڈھیروں ویب سائٹس ہیں دین کی جو مستند بھی ہیں، ان میں آپ کو اس چیز کے حوالے مل جائیں گے۔ خدا را آپ لوگ بھی اپنی تربیت خود کر لیں، ان بڑوں کے پیچھے رہے تو کچھ بھی نہیں بننا۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگ اسلام کو ایسے مذاق بنا رہے ہیں کہ جیسے ان کو تعلیم ہی نہیں ہے اسلام۔ ہم لوگوں نے اسلام کو صرف مذاق بنا لیا، لیکن اب مجھے اور زیادہ حیرت ہو رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے، جو ہمارے عام لوگ ہیں انہوں نے دین کو صرف مذاق بنایا ہے۔ ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار اور بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا، اور ان کو احساس تک بھی نہیں، یا اگر احساس ہے تو اس حد تک وہ نڈر ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا دین کے بارے میں غلط فہمیاں پاکستان میں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو اتنی آسانیاں اور سہولتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، آزادی سے کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے یہاں کنفیوژن بہت زیادہ ہے اسلام کے بارے میں، توہمات اور غلط جو انفارمیشن ہے، غلط جو معلومات ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کہ ہمارے ملک میں آج تک اسلام کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے کافی عرصے سے ہمارے ملک میں دینی جماعتوں کا بھی
اقتدار رہا ہے، پورے طریقے سے نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی حصوں کے طور پر رہا ہے، مطلب سیاست میں شامل رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی ہے۔ اب وہ عمران خان جس کو یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان آپ کے لیے اسلاموفوبیا کے لیے بات کرے، پوری دنیا میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتائے کہ ہمارے دین نے نرمی سکھائی ہے، ہمارا دین بہت اچھا ہے، ہمارے نبی بہت اچھے ہیں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کے نبی دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ مغرب، یورپ، امریکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر ترقی کر گئے، یہ ہمارے خان صاحب ان کو بتاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے رحمت للعالمین ایک اتھارٹی بنائی ہے جس کا کام ملک میں دینی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ 3 سال میں، جس میں 2 سال کرونا کے تھے، یہ کم چیزیں انہوں نے جو اسلام کے بارے میں کی ہے۔ اسکولوں میں دین کی تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے، صبح اسکولوں میں اسمبلی کے سیشن میں اسلام پر تعلیم، بنیادی تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ مدرسوں کے جتنے مولوی صاحبان ہیں ان کو سرکاری تنخواہیں ملا کریں گی۔ اور کون سی آپ کو چیزیں چاہیے؟ 3 سال میں آپ کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ بتائیں آپ نے 3 سال میں کیا کیا، یا جن کے ساتھ آپ کھڑے تھے انہوں نے 3 سال میں کیا کیا؟ عمران خان صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اپنے بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، سب کو پہچانیں، کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کر نہ چلیں۔ اگر کسی کے پیچھے ایسی آنکھیں بند کر کر چلے تو یہ نہ ہو جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو پتہ لگے کہ جہنم کے گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے، آپ سب کو، میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر چلائے، جو رستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے، ایمان کی طرف لے کر جائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔